أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صلوات اللهم صل على محمد. اذان گرامی، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ انفال کی دوسری آیت کا جز ہے کہ جس میں پروردگار دو عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین صرف اور صرف وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ صرف اور صرف اپنے رب پر تکیہ کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب آیت اللہ محمد تقی بہجت سے سوال کیا گیا کہ بیماریوں کے لیے بہترین ذکر، بہترین ذریعہ کیا ہے، کہ جو آیات الہیہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایسا بہترین کوئی ذکر ہو کہ سارے بیماریوں کا علاج اس میں ہوں، تو آپ نے فرمایا پروردگار دو عالم نے ایک کیپسول عطا کیا ہے کہ جس میں سارے وٹامنز موجود ہے، سارے وٹامنز جس میں موجود ہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایسا کیپسول عطا کیا ہے، اور وہ کیپسول ہے صلوات بر محمد و آل محمد، کہ جس میں ہر بیماری کا علاج بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ ذرا گرامی، اس قدر بہترین ذکر کہ علماء اکرام نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ بہترین ذکر ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ نے اس درود کی آیت کو قرآن میں قرار دیا ہے، یہ وظیفہ قرار دے دیا گیا ہے کہ جب تک درود نہ ہو نماز نہیں ہوتی، ذکر اہل بیت نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اپنے مرنے والوں کے لیے جب بھی مجالس برپا کرتے ہیں، ذکر اہل بیت برپا کرتے ہیں، ہم اپنے مرنے والے کا ذکر نہیں کرتے۔
بلکہ ہم اہل بیت کا ذکر برپا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی سوچیں، اگر انسان ایک گلاس پانی لے لے اور اس ایک گلاس پانی کو اگر ریت پر ڈال دیا جائے، یہ پانی باقی نہیں رہتا، یہ پانی فنا ہو جاتا ہے۔ مگر یہی ایک گلاس پانی آپ کسی دریا میں، سمندر میں ڈال دیں، جب تک دریا موجود ہے وہ پانی موجود رہے گا۔ وہ جب تک دریا موجود ہے یہ پانی کا وجود بھی رہے گا، چاہے وہ قطرہ ہی کیوں نہ ہو، دریا سے جب ملحق ہو جاتا ہے وہ وجود پا لیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ماننے والوں کا جب ذکر برپا کرتے ہیں تو اہل بیت کا ذکر برپا کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر۔ عزیزان گرامی، پروردگار دو عالم سورہ انفال کی اس آیت میں مومنین حقیقی مومن کا تعارف کروا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان ممکن ہے مومن، ہر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان رکھنے والے ہیں، ہر فرقہ یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید نے معیار بتا دیا ہے، معیار بتا دیا ہے کہ مومن حقیقی کون ہے، مومن حقیقی کون ہے، خود قرآن تمہیں بتائے گا کہ کون ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ سب سے پہلی نشانی مومن کی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے قلب میں تبدیلی آتی ہے، اس کے قلب دہل جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہ دیکھو مومن کی سب سے پہلی علامت کہ جب ذکر اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے قلب دہل جاتے ہیں۔ دوسری علامت فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ تیسری علامت یہ بتائی مومن کی اسی آیت میں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں اپنے رب پر۔ عزیزان گرامی دیکھیں، پروردگار کا ذکر انسان کے دل میں تحول پیدا کریں۔ دیکھیں آیت اللہ شوستری جو بڑے معروف عالم دین تھے، آپ نے فرمایا کہ نام حسین مہک ایمان ہے، ایمان کو پرکھنے کا معیار ہے کہ دیکھو اگر نام حسین سن کر تمہارے دل میں تبدیلی آئی تو سمجھ لینا کہ تم میں ایمان ہے، تم میں ایمان ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں کہ نام حسین میں جیسے انسان نام حسین سنتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، اس کے دل دہل جاتے ہیں، یہ ہے اثر۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں اس لیے کہ اللہ کا ذکر کیسے ہوگا؟ اللہ والوں کے ذکر کے ذریعے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے مزین کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان کے اوپر آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے، جب انہیں سنایا جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں ایمان ذو مراتب ہے، ایمان مرتبے ہوتے ہیں۔ انسان جیسے جیسے آیات الہی اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جیسے جیسے ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے تو انسان پھر اب اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے وہ علی ربہم یتوکلون، اور پھر وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے، رب پر توکل کرتے۔ دیکھیں توکل ایک ایسا موضوع ہے، عنوان ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ دیکھو توکل کہتے کسے، توکل کرنا یعنی امید اللہ پر رکھنا،
مومن وہ ہے کہ جو زر و زیور پر وہ امید نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کی امیدیں اللہ پر ہوتی ہیں، وہ اللہ پر ہوتی ہیں، اس لیے کہ مومن ہر چیز میں مؤثر حقیقی کو خدا جانتا ہے۔ مومن پانی پیتا ہے مگر جانتا ہے پانی سے پیاس بجھانے والا خدا ہے۔ اگر پانی میں پیاس بجھنے کی صلاحیت دیا ہے تو اللہ ہے، اللہ ہے۔ مومن دنیا کو جب دیکھتا ہے تو الہی نگاہ سے دیکھتا ہے، الہی فکر سے دیکھتا ہے، کہ اس لیے کہ ہر چیز میں اگر اللہ موجود ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مومن اگر دنیا سے محبت کرتا ہے تو اسی مقدار میں کرتا ہے کہ جب تک یہ اللہ تک پہنچائیں، یہ دنیا اسے اللہ تک پہنچائیں، یہ ذریعہ بنتی ہے اللہ کی رضایت حاصل کرنے کا، اس مقدار سے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کہ جہاں پر وہ اللہ کے مقابل میں آ جاتی ہے وہ دنیا سے نفرت کرتا ہے۔ یہ مومن کی علامت میں سے بتائے۔ ایک شخص آیا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پوچھنے لگا مولا ہم کیسے پہچانے کہ اللہ نے جو ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ دنیا کی نعمت ہے یا نقمت الہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ جو عطا کرتا ہے یہ ہر اللہ کی عطا نعمت نہیں ہوتی، بعض کے لیے نعمت ہوتی ہے اور بعض کے لیے نقمت ہوتی ہے۔ نعمت اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تک پہنچا دیں، اور نقمت اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے دور کر دے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مال دنیا، یہ نہ سمجھنا مال دنیا ہو یا اولاد ہو، دیکھو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ امتحان کا ذریعہ ہے کہ تم انہیں اللہ سے قربت کا ذریعہ بناتے ہو یا اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ۔ راوی سوال کر رہا ہے مولا سے، مولا بتائیں کہ میں کیسے پہچانوں اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے یہ نعمت ہے یا نقمت ہے؟ مولا نے معیار بتایا، مولا نے فرمایا دیکھو اگر یہ دنیا تمہیں خدا سے قریب کر رہی ہے، تمہیں یاد خدا سے ربط دے رہی ہے، قریب کر رہی ہے، تو سمجھ لینا یہ نعمت ہے۔ اگر تم مال دنیا سے ذکر اہل بیت برپا کرتے ہو، مال دنیا سے زیارتوں کو جاتے ہو، مال دنیا خرچ کرتے ہو، مومنین کو کھلاتے ہو، تو سمجھ لینا یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے۔ اور جہاں یہ مال دنیا جتنا اضافہ ہو رہا ہے اتنا دین سے دوری ہو رہی ہے، اتنا اہل بیت سے دوری ہو رہی ہے، تو سمجھ لینا یہ نقمت ہے، یہ نقمت ہے۔ فوری پروردگار کی بارگاہ میں پناہ مانگنا ہے ایسی دولت سے کہ جو اللہ سے اور اللہ والوں سے دور کر دیں۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں یہ معیارات اہل بیت ہی بتا سکتے ہیں، اہل بیت بتا سکتے ہیں۔ تو فرمایا مومن وہ ہے کہ جو اپنے رب پر توکل کرتا ہے، امید رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی کہ بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ خدا پر توکل کا کرنا، اس لیے کہ یاد رکھو جو ہر انسان میں جو پوٹینشیلز ہوتے ہیں، ایبیلٹیز ہوتے ہیں، اور اس بنا پر اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور بعض میں اگر یہ پوٹینشیلز نہ ہوں، یہ سمجھ بیٹھے کہ میں پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا، اسلام نے، دین نے ہمیں ایک ایسا مفہوم عطا کیا ہے کہ دیکھو اگر کسی کے پاس اتنی ظرفیت اگر موجود ہو تو تم اپنی ظرفیت پہ امید نہ رکھنا، خدا پر امید رکھنا۔ اور کسی کے پاس وہ ظرفیت نہ بھی ہو وہ نا امید نہ ہو جائے، وہ نا امید نہ ہو جائیں، وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں، وہ باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ پروردگار نے ان دونوں کے لیے ایک ایسا راستہ طے کیا ہے، وہ ہے توکل الہی، کہ پروردگار پر امید، پروردگار پر توکل کرو، امید رکھو کہ دیکھو اللہ ہے جو تمہیں کامیاب بناتا ہے۔ جو پروردگار پر توکل کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ پروردگار توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توکل کرنے والوں سے۔ عزیزان گرامی دیکھیں جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون سے بچا کر لے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں؟ جس کا ایمان، یہاں پر اللہ نے ایمان کا امتحان لیا ہے،
ایمان کا امتحان. جب بنی اسرائیل جس کا ایمان کمزور تھا، ضعف تھا، فوری کہنے لگے موسیٰ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا؟ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے اور سامنے دریا، پیچھے بھی موت اور سامنے بھی موت. موسیٰ نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان معی ربی، کہ دیکھو ہمارے ساتھ میرا رب ہے. ذرا گرامی دیکھیں کس قدر بڑا جملہ ہے کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو جب ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو. ایک بہترین مثال دیتا ہوں میں اپنے بچوں کے لیے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ تو بیٹے نے کہا میرا باپ، میرا بابا سب سے بڑا طاقتور ہے. ایک مرتبہ باپ قریب آیا اور اپنے بیٹے کے شانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا، کہا بتاؤ دنیا میں سب سے طاقتور کون ہے؟ بیٹے نے کہا میں. باپ نے کہا ابھی کہہ رہا تھا کہ تیرا باپ. اس نے کہا اس لیے کہ میرے شانوں پہ کس کا ہاتھ ہے، میرے شانوں پہ کس کا ہاتھ ہے؟ اب میں دنیا کا سب سے امیر آدمی ہوں، اب میں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوں، اس لیے کہ میرے باپ کا ہاتھ میرے شانوں پر ہے. ان معی ربی. موسیٰ نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، ڈر کیوں رہے ہو؟ اس لیے کہ رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرات گرامی دیکھیں کہ زندگی میں معنی عطا کرتا ہے کہ توکل، اللہ پر توکل کا کرنا، ایمان کا رکھنا. حضرات گرامی کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ جو بڑا پریشان تھا، مشکلات میں گرفتار تھا، اور جب گھر سے آیا تو یہ سوچ کر آیا کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچوں گا اور اپنی مشکل کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو پیغمبر جیسے ہی اسے دیکھتے ہیں، اس محفل میں تمام اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو جو کوئی بھی ہم سے مدد مانگتا ہے ہم اس کی مدد ضرور کریں گے، مگر یاد رکھو کہ جو خدا پر توکل کرتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے. جب وہ سنتا ہے تو اب اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ پیغمبر کے سامنے وہ اپنی مشکل کو پیش کریں، وہ واپس چلا جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے. دوسرے دن جب اس کی زوجہ کہتی ہے کہ جاؤ جا کر پیغمبر سے تم اپنی مشکل کو کیوں بیان نہیں کرتے کہ شاید پیغمبر تمہاری مدد کر دیں اور ہماری مشکل حل ہو جائے. دوسرے دن پیغمبر کی حضور میں تشریف لاتا ہے، دیکھتا ہے کہ پیغمبر پھر سے وہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہم سے مدد مانگے گا ہم اسے مدد کریں گے، مگر یاد رکھو جو خدا پر توکل کرے گا خدا بے نیاز کر دے گا. وہ واپس چلا جاتا ہے. تیسرے دن پھر آتا ہے پیغمبر یہی حدیث فرماتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ اب میں گھر واپس نہیں جاؤں گا، بلکہ وہ محنت و مشقت کرنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا ہے، کچھ لکڑیوں کو جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد وہ شہر میں لا کر اسے بیچتا ہے. بیچنے کے بعد اس سے جو کچھ پیسے آتے ہیں وہ اپنے گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے جاتا ہے. دوسرے ہی دن وہ صبح جنگل میں جا کر لکڑیوں کو جمع کرتا ہے اور بہت ساری لکڑیوں کو لا کر وہ بیچتا ہے. جب اس قدر پیسہ جمع ہوتا ہے اس کے پاس، وہ اپنے لیے ایک وسیلہ خرید لیتا ہے کہ تاکہ اس وسیلے پہ اس لکڑیوں کو جمع کر لے کر آئیں اور بیچیں. آہستہ آہستہ اس کے وسیلوں میں اضافہ ہوتا گیا اور مدینے کا بڑا تاجر بن گیا، کامیاب تاجر بن گیا. ایک مرتبہ پیغمبر کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی ایک حدیث نے مجھے بے نیاز بنا دیا ہے. آپ کی ایک حدیث نے جو کہا تھا کہ جو خدا پر توکل کرے گا، پیغمبر نے فرمایا یقیناً اس لیے کہ یہ راز ہے، جو اللہ پر امید رکھتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو لوگوں سے امیدیں لگا کر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ محتاج ہی رہتے ہیں. ایک واقعہ ہمارے استاد سنایا کرتے تھے کہ ان کے دو دوست تھے کہ ایک صاحب مکان ہو گیا تھا اور ایک کرایہ دار. تو جب پوچھا گیا دونوں دوستوں سے کہ آپ پہلے دونوں بھی کرایہ دار تھے، آپ صاحب مکان ہو گئے، تو ان سے پوچھا اس لیے کہ میرا جو مکاندار تھا وہ بڑا بد اخلاق تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ کرائے کی زندگی سے بیزار ہو کر میں نے پیسہ جمع کیا اور اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا. اور دوسرا جو دوست تھا جو کرایہ دار ہی باقی رہا، اس سے پوچھا کہ تم کرایہ دار کیسے باقی رہے؟ کہا اس لیے کہ میرا مکاندار بڑا خوش اخلاق ملا ہے.
خوش اخلاق ملا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کرایہ دار ہی بن کے رہ گیا، کرایہ دار بن کے رہ گیا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں تمہیں امتحان کرنے کے لیے، تمہیں کامیاب بنانے کے لیے۔ عزیزان گرامی مشکلات انسان کو اوپر لے کر آتی ہے، راحتی اور سکون ہمیشہ انسان کو محتاج بنا دیتی ہے، محتاج بنا دیتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ خدا پر توکل کرنا چاہیے، انسان کو محنت و مشقت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہ توکل کے معنی جو بعض غلط سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم غلط لیتے ہیں، وہ اس کا یہ ہے کہ توکل کے معنی یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ توکل کے معنی یہ ہے کہ انسان محنت کریں، مشقت کریں، اس کے بعد امیدیں اللہ سے لگائیں، امیدیں اللہ سے لگائیں۔ پیغمبر اکرم اپنی مہار، ناقے کی مہار کو ایک مقام پر مضبوطی سے بندھ رہے ہیں۔ آپ کا خادم غلام کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب اسے اتنی مضبوطی سے کیوں باندھ رہے ہیں؟ آپ بس رکھ دیجئے ایسے ہی، اللہ پہ توکل کیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ پہ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیں اللہ کے نام پر، بلکہ مضبوطی سے باندھنا اور اس کے بعد اللہ پر امید کرنا، یہ توکل ہے، یہ توکل ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ہم توکل اللہ پر کریں گے، اللہ رازق ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں آج سے کوئی محنت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ رازق ہے، اللہ رزق پہنچائے گا۔ ایک مقام پر وہ بیٹھ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ کہیں سے کوئی غذا کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، کہیں سے کھانے کا انتظام نہیں۔ وہ چلتا ہوا آگے گیا، دریا کے پاس دیکھا کہ ایک بہتے ہوئے پیالے میں کھیر بنی ہوئی ہے، آپ برنج جو کہتے ہیں، وہ تیرتی ہوئی آئی۔ اس نے کہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا اللہ پہ توکل کرنا، اللہ بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ رزق عطا کر دیا ہے۔ اس نے بڑے مزے سے اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد دوسرے دن پھر اسی دریا کے کنارے گیا تو دیکھا کہ وہی تیرتا ہوا پیالہ ندی میں آ رہا ہے، اس نے دوبارہ اسی کو کھا لیا۔ تیسرے دن گیا، دیکھا وہی پیالہ آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آخر یہ آ کہاں سے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ وسیلے بناتا ہے، اللہ نے تو وعدہ کیا رزق دے رہا ہے، مگر کسی نہ کسی کو تو وسیلہ بنائے گا، کس کے ذریعے دے رہا ہے۔ وہ دیکھتا ہوا گیا کہ جہاں سے یہ پیالہ آ رہا ہے، ایک موقع پر دیکھا کہ ایک کنیز اس پیالے کو دریا میں چھوڑ رہی ہے، تو اس نے پوچھا بتاؤ یہ پیالہ تم روز کیوں چھوڑا کرتی ہو دریا میں، کس لیے چھوڑ رہی ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک بیمار ہے، اس بیماری یہ ہے کہ اس کے بدن پر چھالے آ چکے ہیں، حکیم نے کہا کہ اس کے اوپر شیر برنج کو، اس کھیر کو لگایا جائے اور اس کے بعد اس کھیر کو دریا پر پھینک دیا جائے، دریا پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہم روزانہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی سوچا کہ یہ میں جب سے کھا رہا تھا، یہ کیا کھا رہا تھا، اللہ نے کہا دیکھو ہم کھلائیں گے ضرور، کھلائیں گے ضرور، محنت کرو گے تو اچھا کھاؤ گے، اگر تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھو گے تو ایسے ہی کھلائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ دیکھیں محنت و مشقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، محنت و مشقت کریں، اپنی ساری ایبیلٹیز پوٹینشیلز کو لگانا، پھر اس کے بعد اللہ پر امید رکھنا، اسے کہتے ہیں توکل۔ توکل عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب ابوذر آئے، آ کر مولا سے کہا مولا میں پریشان ہوں، مشکلات میں ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مشکل کشا ہیں۔ مولا نے کہا کہ ابوذر کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم کچھ مشکل میں کیوں ہو؟ آپ نے کہا ہے کہ اس اینٹ کو اٹھاؤ۔ اینٹ کو اٹھانے کے بعد ایک مرتبہ مولا نے کہا ابوذر سے، ابوذر اس اینٹ پہ کہو یا علی مدد۔ ابوذر نے یا علی مدد کہا، وہ اینٹ سونے کی ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اگر کسی ابوذر سے کوئی پوچھے ابوذر خدا پر توکل کیوں نہیں کیا، علی کے در پر آ گئے، تو ابوذر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے میں خدا پر ہی تو توکل کر رہا ہوں۔ ارے علی کا در خدا کے در سے علیحدہ نہیں ہے، علی کا در خدا سے در سے علیحدہ نہیں ہے، بلکہ میں تو اپنے خدا پر توکل کر رہا ہوں، یہ خدا پر توکل کر رہا ہوں۔ جناب ابوذر نے اینٹ کو اٹھایا، اینٹ کو اٹھانے کے بعد اسے توڑا، توڑنے کے بعد ایک ٹکڑا اٹھایا اور چلتے بنے۔ مولا نے کہا ابوذر یہ اینٹ کو تم نے چھوڑ دیا، بس یہ ٹکڑا اٹھا لیا؟ کہا آج کے لیے اتنا کافی ہے، جس کے پاس علی جیسا مولا ہو اسے کل کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔
کہ دیکھیں اللہ نے ایسے اہل بیت ہمیں عطا فرمائے ہیں، ایسے یہ ایمان کی مومن کی علامتیں پروردگار بتا رہا ہے سورہ انفال کی دوسری آیت میں کہ دیکھو یہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جب آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یہ اپنے رب پر امید رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ علامتیں بتائی گئی۔ عزیزان گرامی کہ آپ دیکھیں کہ ایام فاطمیہ ہیں، شہزادی کی شہادت کے ایام ہیں، اس لیے اہل بیت کی محبت اور مودت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کا ذکر بیان کریں۔ شہزادی کونین مولا کائنات سے پوچھا کرتی تھی کہ ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ اب لوگ آپ کو سلام نہیں کر رہے ہیں۔ مولا کائنات نے اپنے سر کو جھکا دیا، کہا کہ اب علی سلام کرتا ہے، اب علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، اب علی کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ عزیزان اکرام کس قدر مصائب تھے شہزادی کونین کے، شاید شہزادی کونین کے لیے سب سے سخت مصیبت یہ تھی کہ اب علی کو سلام نہیں کیا جا رہا، اب علی کو سلام نہیں کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی شہزادی کونین مولا کائنات کو یہ وصیتیں کرتی بار بار کہ یا علی غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل، کہ علی مجھے رات میں غسل دینا، رات میں کفن کرنا اور رات میں دفن کرنا۔ اس لیے کہ شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ جو مولا کائنات کے حق میں جنہوں نے کوتاہی کی وہ شہزادی کونین کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ یہ احتجاج، اور شہزادی نے وصیت کی یا علی میری قبر کا نشان مخفی رکھنا جب تک میرے فرزند مہدی کا ظہور نہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی یہ سزا ہے جو مولا کائنات کو اس امت نے تنہا چھوڑ دیا ہے کہ رسول کی ایک بیٹی جس کی خبر کا نشان کسی کو معلوم نہیں۔ عزیزان گرامی شیخ وائلی عراق کے بہت مشہور اور معروف ذاکر جو دنیا سے گزر چکے ہیں حال ہی میں، ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ وائلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بغداد کا تاجر میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں ایک مجلس کرنا چاہتا ہوں، 9 محرم کو آپ تشریف لائیں اور مجلس پڑھیں۔ شیخ وائلی نے کہا کہ میں 9 محرم کو بہت مصروف ہوتا ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا آپ کی مجلس، اس لیے کہ پہلے سے میرے مجالس پورے پر ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک مجلس برپا کروں اور آپ آئیں۔ جیسے ہی انہوں نے سنا اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے اور مجلس کرانا چاہتا ہے، انہوں نے کہا کہ پھر میں یہ ضرور آپ کے پاس آؤں گا، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے سب کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، کھلا رکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا آپ کے پاس مجلس پر۔ 9 محرم آئی، وہ جب مجلس کے لیے گئے تو بانی مجلس آ کر ان سے کہتا ہے کہ آج شہزادی کونین کے مصائب پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ 9 محرم کو شہزادی کونین کے مصائب نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ میری نظر ہے، یہ میری نظر ہے، فقط آپ شہزادی کے مصائب پڑھ دیں۔ انہوں نے مصائب پڑھیں، بہت گریا ہوا، بہت گریا وزاری ہوئی۔ اس کے بعد جیسے ہی مصائب ختم ہوئے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے بانی مجلس اور کہتا ہے کہ میں کچھ کلام آپ سے کرنا چاہتا ہوں، چند جملے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں شیعہ اہل بیت علیہ السلام سے ہوں، میں نے اپنے مکتب کو بدل لیا ہے، اہل بیت سے اپنے آپ کو ربط دے دیا ہے، میں اب اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں میں شیعہ ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اور یہ جو آج مجلس برپا کرنے کی جو میری نظر تھی، میں وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور جو ایک بیٹا تھا جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا، اس کے اس ایکسیڈنٹ میں اس کی پھسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اس کی پھسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تیرے بیٹے کا بچنا محال ہے، اس لیے کہ جہاں پھسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں یہ پھسلیوں کو جوڑا نہیں جا سکتا، یہ پھسلیوں کو جوڑا نہیں جا سکتا، اب تیرا بیٹا بچ نہیں سکے گا۔
جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا کہ اب امید ختم ہو چکی ہے، فوری میرے ذہن میں یہ آیا کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہمیشہ شہزادی کے مصائب میں پڑھا کرتے ہیں، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی، آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ شیعہ حضرات سچ کہتے ہیں کہ شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا اور شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی، میں نظر کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو شفا مل جائے، اگر یہ سچ ہے تو میرے بیٹے کو شفا مل جائے۔ جیسے اس نے نظر کی، ڈاکٹر دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ معجزہ ہو گیا ہے، تیرے بیٹے کی پسلیاں دوبارہ جڑ گئی ہیں، تیرا بیٹا بچ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے بس یہی واقعہ ہوا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ معجزہ ہوا ہے، جو پسلیاں ٹوٹی ہوئی پسلیاں شہزادی کونین کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے صدقے میں جڑ گئی۔ اس لیے میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اور یہ اہل بیت نے یہ ثابت کر دیا کہ شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی۔ عزیزان گرامی، ایک ظالم کہتا ہے کہ جب دروازہ میں نے اپنے لات سے شہزادی کونین پر گرایا، میں نے ایک مرتبہ دیکھا رسول کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ میرا پیر تھم گیا، مگر بغض علی میں اب میں نے جو لات دروازے پہ ماری، ارے شہزادی کونین کے شکم میں محسن شہید ہو گئے۔ شہزادی نے کہا اے فضہ مجھے سنبھالو کہ میرا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا، شہزادی پہ چلتا ہوا دروازہ گرا، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی۔ ارے ذرا کربلا آئے، دیکھے قاسم کا لاشا کیسے پامال ہو رہا ہے، قاسم کی پسلیاں کیسے ٹوٹ رہی ہے۔ چچا میری مدد کو آئے، قاسم پکارتے رہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب زینب کو جناب فضہ نے کہا، فضہ آ کر کہتی ہے زینب غضب ہو گیا۔ جناب زینب نے کہا اما فضہ اب کیا ہونا باقی رہ گیا، میرا حسین شہید ہو گیا، حسین کا سر نیزے پہ بلند ہو گیا۔ جناب فضہ نے کہا زینب گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، ارے حسین کے جنازے پہ گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا۔ ہائے زینب دیکھتی رہی، حسین کے جنازے پر گھوڑے دوڑتے رہے، ارے پسلیاں ٹوٹ کر پشت سے امام حسین کی پسلیاں پشت سے باہر۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگار ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار ہمیں جو بیمار ہے علیل ہے التماس سے دعا کہی ہے، شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جس مرحوم کی مجلس ایصال ثواب رکھی گئی ہے درجات عالیہ نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ سید علی مہدی رضوی مرحوم ابن حکیم سید ممتاز مہدی رضوی کے لیے ایصال فرما دے۔ بسم اللہ۔